کہ ان سارے جرائم کی بنیاد ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے یہ جو ملا ملٹری اتحاد ہے نا، جو انہوں نے ان لوگوں کو یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے. جب کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو ڈیفیم کرنا ہے تو یہ انہوں نے مولوی اٹھائے، فاطمہ جناح سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں. اب مودودی صاحب جیسے تو بڑے کم لوگ تھے سمجھدار، مودودی صاحب اس وقت فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے، حالانکہ لوگوں نے کہا آپ نے تو خلافت و ملوکیت لکھی ہے اور آپ تو عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو اس کے پیچھے چال ہے نا، اس وقت ہمیں فاطمہ جناح کا ساتھ دینا چاہیے. اور بالکل پھر یہ انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح دیوبند فرقے کو یوز جب کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ایک فرقہ موجود ہے جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں. جو آپ نے جتنے واقعات بتائے ہیں، جس کو بھی آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو پیچھے ٹی ایل پی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں ٹی ایل پی کم مجرم ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کرنے والے اور یہ پود بنانے والے وہ بڑے مجرم. لیکن ہم جس اللہ کو مانتے ہیں جو رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے یا صرف پاکستانیوں کا رب نہیں ہے، اور ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے وہ امن کا دین ہے. لیکن آئے روز کبھی مشال خان کو مار دیتے ہیں، کبھی کسی کرسچن بستی کو آگ لگا دیتے ہیں، کبھی کسی سری لنکن انجینئر کو مار دیتے ہیں، اور کبھی سیالکوٹ سے تفریح کے لیے گئے ہوئے شخص کو سیالکوٹ ادھر سوات میں مار دیتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ یہ غلط ہے؟ اور ہر واقعے کے بعد ہم اس پہ تقاریر ہوتی ہیں، فتوے دیے جاتے ہیں، بیانات آتے ہیں، مذمت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ایک واقعہ ہو جاتا ہے. کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ کیوں نہیں کنٹرول ہو سکتا؟ نوراللہ صاحب، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اتنا گاڑا قسم کا اسلام صرف سب کانٹیننٹ میں کیوں ہے، اور اس میں بھی پاکستان میں کیوں ہے؟ سعودی عرب میں تو ہم نے کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا، یورپ امریکہ میں تو کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا. وہاں تو کوئی ممتاز قادری پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ سارے ممتاز قادری وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، یعنی یہ اسی فرقے کے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. وہاں جا کے ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے. نمبر 1، انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ہیرو نہیں بنیں گے بلکہ یہ جائیں گے جیل میں. اور نمبر 2، اور ترتیب کے اعتبار سے وہ نمبر 1 ہے کہ ان سارے جرائم کی بنیاد ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے یہ جو ملا ملٹری اتحاد ہے نا، جو انہوں نے ان لوگوں کو یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے. جب کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو ڈیفیم کرنا ہے تو یہ انہوں نے مولوی اٹھائے، فاطمہ جناح سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں. اب مودودی صاحب جیسے تو بڑے کم لوگ تھے سمجھدار، مودودی صاحب اس وقت فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے، حالانکہ لوگوں نے کہا آپ نے تو خلافت و ملوکیت لکھی ہے اور آپ تو عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو اس کے پیچھے چال ہے نا، اس وقت ہمیں فاطمہ جناح کا ساتھ دینا چاہیے. اور بالکل انہوں نے ٹھیک کیا. تو بیسیکلی یہ جو مولوی ملٹری اتحاد ہے نا، جو اب گلے پڑ گئے ایک دوسرے کے، اب تو ہمیں گوروں نے بتایا FATF کے ذریعے، ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آنی تھی، ہم نے کوئی ضرب عزم رد الفساد اور یہ ابھی جو عزم استحکام ابھی پتہ نہیں اور کتنے آنے، یہ ہم نے نہیں شروع کرنے تھے. یہ ہمیں گوروں نے کہا ہے کہ اپنا سینڈ پونجو. یہ 25 کروڑ کی آبادی کا جو ایٹم بم ہے، اسے اگر اس پلانٹ ارتھ پہ ساتھ لے کے چلنا ہے نا، تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ بھائی اگر ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا تو دنیا کو رہنے کے قابل بناؤ. یہ تم لوگوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ ضیاء الحق کے دور میں جو ایک پراکسی وار سنی شیعہ کی جو سعودیہ اور ایران کے اعتبار سے، ظاہر ایران میں انقلاب آیا تھا، انقلاب ایکسپورٹ ہوتا ہے، انہیں فوراً فکر پڑ گئی، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی، اور پھر جو افغان وار والا معاملہ ہوا، ان کو اوپن ایک خاص مکتب فکر کو دیوبند کو، میں تو نام بھی لیتا ہوں، باقی لوگ تو کہتے ہیں چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے تو میں تو اس لیے نام بھی لیتا ہوں تاکہ بالکل ننگی کر کے بات بتائیں. سب نے تو نہیں کہنا کہ ایک تنظیم اور ایک فلاں ایک فرقہ. تو دیوبند کو انہوں نے اعلی کار بنایا اور جہاد کا جذبہ ان میں ڈال کے، اور پھر آپ کو پتہ آئے دن امام بارگاہوں میں شیعہ کی مساجد کے اندر بم پھٹتے تھے، اور چن چن کے شیعہ علماء پڑھے لکھے لوگ ان کے قتل کیے گئے. اور پھر اس کے مقابلے میں ادھر سے سپاہی محمد آئی، انہوں نے بھی اپنے معاملات شروع کیے. پھر کرتے کرتے بعد میں طالبان سے جب ہماری کٹی ہو گئی، پھر پرویز مشرف صاحب ہم پہ مسلط ہو گئے، انہوں نے ایک نئی چیز پیدا کی، وہی طالبان ہمارے خلاف ہو گئے. پھر لال مسجد کا جو واقعہ ہوا اس سے معاملات اور بگڑتے چلے گئے. پھر یہ انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح دیوبند فرقے کو یوز جب کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ایک فرقہ موجود ہے جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس جینمن کاز بھی ایک موجود تھی ختم نبوت کے نام کے اوپر، اور ممتاز قادری والا ایک معاملہ ہوا تھا، وہ تو پورے اخلاص کے ساتھ نکلے. لیکن یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے 2017 میں دھرنے کروائے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے، پھر ان میں نوٹ مانٹے، اور پھر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس وقت بھی آئیں گے جب آپ ان کو نہیں بلائیں گے. یعنی خان صاحب کے دور میں
سیم پیج والوں کے دور میں بھی آ گئے، کیونکہ وہ اپنی کاسٹ کے ساتھ خادم رضوی صاحب مخلص تھے. وہ تو مخلص تھے. میں خادم رضوی صاحب کے عقائد اور نظریات سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن مجھے ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے واقعی وہ صحیح سمجھتے تھے، وہ ایجنسیوں کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی 1994 میں، جب میں ایف ایس سی میں تھا تو میری گلی والی مسجد میں وہ آ کے درس دیتے تھے. ان کا پیر خانہ جیلم میں تھا، اس وقت ان کی کالی داڑھی تھی. ہاں جی، وہ مشہور بھی اتنے نہیں تھے، جامعہ نظامیہ پڑھاتے تھے، لیکن یہ مہینے میں ایک دفعہ درس دیتے تھے. تو اسپیکنگ پاور اس وقت بھی ان کی بلا کی تھی، اردو میں یہاں وہ درس دیا کرتے تھے. تو میں اس وقت سے انہیں جانتا ہوں. وہ وقتاً فوقتاً جیلم آتے بھی تھے، ہمارے جیلم کی ایک مسجد سے انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا تھا. تو وہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص تھے. بعد میں وہ آگے، پھر انہیں پتا چل گیا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر یہ جو آپ نے جتنے واقعات بتائے ہیں، جس کو بھی آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو پیچھے ٹی ایل پی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں ٹی ایل پی کم مجرم ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کرنے والے اور یہ پود بنانے والے وہ بڑے مجرم ہیں. جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اس وقت تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. اب انہوں نے پالیٹکس میں انگیج کیا، بہت اچھی بات ہے. جماعت الدعوہ کو بھی، اہل حدیث کی جماعت تھی، انہیں بھی انہوں نے پالیٹکس میں انگیج کیا. وہ بھی خطرناک ہو سکتے تھے کیونکہ وہ بھی جیب کترے اور اس طریقے سے اسٹریٹ کرائم کرنے والے لوگ بن سکتے تھے. ان کے بھی فنڈ ظاہر بند ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی تو بے روزگار ہوئے، انہوں نے تو فن کوئی نہیں سیکھا ہوا. تو یہ بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کافی حد تک ان کو مینج کیا گیا. ان کی چونکہ شروع سے اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹر والی تربیت نہیں ہوئی تھی. جماعت الدعوہ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید اہل حدیث جو فرقے کے جو اس قسم کے لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں. وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں. حافظ سعید صاحب کو اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تربیت یہ کی تھی کہ پاکستان میں کبھی ان کے ماننے والے نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی آج تک نہیں پرفارم کی. وہ اپنے نظم و ضبط میں رہ کے جو بھی اس سے وہ باہر نہیں. اور اس کی وجہ سے طالبان نے جماعت الدعوہ کے سینکڑوں لوگوں کو قتل بھی کیا. یہ اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہرحال اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہے. اچھا، باقی جو ان سے ہمیں نظریات کا اختلاف ہے، کشمیر جہاد کا تو میں بالکل ایگری نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب تو خیر انہوں نے خود جان چھڑا لی ہوئی ہے. میں تو جب اس وقت بھی تھا مودودی صاحب کا موقف درست تھا، وہ ایک الگ بات، لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی انہوں نے. ہاں، عرب ملکوں کے اندر جو آپ کو یہ سارا فساد نظر آ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر، وہ میں مانتا ہوں کہ وہ اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں، بڑے ہارڈ لائنر قسم کے. جس طرح داعش ایک جماعت اب تو آلموسٹ وہ ختم ہو چکی ہے، انہیں فنڈنگ پھر امریکہ نے بھی کی، سعودیہ نے بھی کی، بعد میں وہ ان کے گلے فٹ ہو گئی. تو یہ بیسیکلی ان میں بھی جو لوگ تھے، یہاں سے بھی کئی لوگ گئے، وہ مخلص تھے لیکن وہ یوز ہو گئے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے لوگ یوز ہو رہے ہیں. میں ٹی ٹی پی کے بھی جو عام لوگ ہیں انہیں مخلص سمجھتا ہوں. اوپر کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے فنڈ لے رہے ہیں اور وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. نچلے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اسلامی نظام کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ اسلامی نظام والوں کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا ان کا کریکٹر ہے. یعنی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ان کو کلوزلی دیکھیں تو اسلام تو دور دور تک نظر نہیں آتا. اچھا، یہ جو توہین کے حوالے سے جو واقعات ہو جاتے ہیں، ان کا حل کیا نکلے گا، کہاں رک سکتے ہیں؟ اور جب ہم ایک اس میں آرگومنٹ یہ لیتے ہیں کہ یہ جو شخص مارا گیا ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا، تو کیا ہم کہیں انڈائریکٹلی یہ پروپیگیٹ تو نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر یہ جرم صحیح ہوتا تو اس کو مار دینا چاہیے تھا؟ کیا یہ کراؤڈ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کسی کا جرم ہو تو اس کو مار دیں، یا اس کے لیے اسٹیٹ عدالتیں یہ ساری چیزیں ہی ہوں گی؟ صرف دیکھیں، علماء تو سارے مانتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوگی، عدالتیں ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، سب مانتے ہیں. بڑے بڑے علماء، چاہے وہ تقی عثمانی صاحب ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں اور مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں. لیکن مسئلہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی پود پیدا کر رہے ہیں نا، ان سے کبھی آج تک ہماری اسٹیبلشمنٹ بیان نہیں دلوا سکی. خادم رضوی صاحب اور ان کے بعد سعد رضوی صاحب نے کبھی آ کے کنڈیم کیوں نہیں کیا ان واقعات کو؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارے ریاستی اداروں کا فیلور ہے کہ یہ ان کو لا کے ان سے بیان نہیں دلوا سکے. یہ ممی ڈیڈی قسم کے جو علماء ہیں ان سے بیان دلواتے ہیں، ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے نا جو پیچھے سرغنا ہے. جب تک یہ بیان نہیں دیں گے نا، عام آدمی کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. بہرحال سعد رضوی ایز کمپیئر ٹو خادم رضوی صاحب کے سافٹ نیچر کا بندہ ہے، یعنی جو میری آبزرویشن ہے، یہ اس طرح ہارڈ لائنر نہیں ہے. ویسے بھی اسے انہوں نے دنیا داری میں ڈال دیا ہے، اسے فیسلٹیز مل گئی ہیں. تو کہاں وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے مشکل سے پیسے ہوتے تھے اور کہاں اتنی بڑی فیسلٹیز ان کے پاس آ گئی ہیں. تو ایک اس کا پازیٹو پہلو یہ ہے کہ ان کو یہ اب منہ کو لگ چکی ہیں چیزیں. میرا خیال ہے ان کو اس اعتبار سے قابو کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ آئے
ان کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے, اور بار بار میڈیا میں وہ لائنز چلنی چاہیے کہ اتنے لوگوں کو سری لنکن کے قتل کے کیس میں پھانسی کی سزا ہو گئی یا عمر قید کی سزا ہو گئی, اور یہ راگ بار بار لاپا جائے تاکہ عام لوگ دہشت کھائیں. میں کریڈٹ دیتا ہوں نواز شریف صاحب کو, اس وقت کے آرمی چیف کو, اس وقت کے چیف جسٹس کو. اگر ممتاز قادری کو انہوں نے نہ ٹانگا ہوتا تو یہ واقعات 8 سے 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں. اب لوگوں کو یقین آ گیا کہ ریاست ٹانگ بھی سکتی ہے, اور کتنی سمجھداری سے انہوں نے 29 فروری کا دن رکھا کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے, لیپ کا جب سال ہو, کیونکہ 28 فروری کو کرتے ہیں نا جی. تو ہر سال انہوں نے برسی منانی تھی, اگلے سال پھر پہنچے ہونا, تو انہوں نے 29 رکھ کے اسے ایسا ڈائلیوٹ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں ریاست نے اگر دلیری اس وقت نہ دکھائی ہوتی, یہ گلی گلی یہ واقعات ہونے تھے قانون کو ہاتھ میں لینے والے. اب ممتاز قادری جن کا مرید تھا باپا جانی الیاس قادری صاحب, انہوں نے تو خود کنڈیم کیا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اگرچہ ان کا مرید تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں. خود احمد بریلوی صاحب بھی اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے, ان کے علماء کے بتاتے ہیں. لیکن یہ جذباتی جو پود پیدا کر لی ہے نا, اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو ریاست کو لانچ کرنا پڑے گا قانون کی حکمرانی کے ذریعے, پلس ایسے علماء جو دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کو بیان کریں. لیکن وہ علماء ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے. اچھا, اسی کا ہم تو کر رہے ہیں بھائی. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو